جمعیت علماء ہند جو ہندوستان کی جماعتوں میں سب سے مضبوط جماعت اور پرانی جماعت، حتیٰ کہ کانگریس سے بھی پرانی ہے، اس ملک کی آزادی میں جس کا سب سے زیادہ حصہ ہے، جمعیت علماء کے بینر تلے ہندوستان کے تمام علماء کرام نے آزادی کی ایسی لہر دوڑائی کہ ہندوستان کے جتنے باشندے ہیں، مسلم، ہندو، سکھ، جین، سبوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی، اور اس بات کا اعتراف ملک کے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ حضرت مولانا نے ابھی فرمایا، خود گاندھی جی کا جو اہنسا پرمو دھرم ہے، اس سے پہلے جمعیت کا عدم تشدد کا یہ پروگرام ہے۔ جی خود گاندھی جی کو پورے ہندوستان میں مشہور کرنے والی جماعت یہ جمعیت علماء ہند ہے۔ میں نے حوالہ دیا تھا وزیر اعظم صاحب کا، وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک موقع پہ جمعیت علماء ہند کے جو بانی مبانی ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کا نام لیا۔ خدا اس جماعت کو آباد رکھے، اس کی بہت ساری خدمات ہیں، ان کے اندر جانا نہیں ہے، وقت تنگ ہے۔ جمعیت علماء کی آج کی سربراہی بھی ہندوستان کی جو سب سے موقر شخصیتیں ہیں وہ کر رہی ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمود اسعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ہمارے دونوں آنکھ ہیں، دل و جگر ہیں، اور یہ حضرات ایسے ہیں کہ اپنا سب کچھ تج کر کے پورے ہندوستان کو، صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، ہندوستان کے ہر باشندے کو امن اور چین اور سکون دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ ہاں مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے مذہب پہ، ہمارے اسلام پہ، ہمارے دین پہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو چونکہ اس کی انگلی اٹھنے نہیں دیتے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے اس کو سمجھاتے ہیں، محبت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ محبت ہمارا پیغام ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارے ان سربراہوں کو آباد رکھے۔ ہم اپنے آج کے موقر مہمان حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ منبع العلوم، ہمارے علاقے کا انتہائی مشہور اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اعتبار سے انتہائی مضبوط اور مفید مدرسہ ہے، اور اس منبع العلوم کی وجہ سے آپ کا ضلع دارالعلوم دیوبند میں سر فہرست رہتا ہے، اور بھی سارے مدارس ہیں، لیکن الحمدللہ حضرت والا دامت برکاتہم اس کی خدمت ایک لمبے عرصے سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دائر رکھے۔ ناظم منبع العلوم اور صدر مشرقی زون اتر پردیش حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ حضرت والا خطاب بھی فرمائیں گے، پھر دعا بھی فرمائیں گے۔ حضرت والا کی دعا کے بعد اذان ہوگی، پھر 10 منٹ کے بعد جماعت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس
من ينفع الناس او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، دانشوران قوم ملت، حاضرین مجلس، عزیز بچوں بچیاں، آج کا یہ پروگرام بعد نماز عصر شروع ہوا ہے اور 10 بجنے کو ہیں۔ مسلسل یہ پروگرام چل رہا ہے، 3 گھنٹے سے زیادہ تو ہم لوگوں کو اسٹیج پہ آئے ہوئے ہو گیا۔ بہرحال بہت ساری باتیں آج کے اس اجلاس میں آپ حضرات نے سنی۔ آج کے اس جلسہ سیرت النبی کا تعلق جہاں تعلیمی مظاہرے سے ہے، وہیں پہ آج اس جلسے کے مناظر اس بات کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس اجلاس کا خاص تعلق جمعیت علماء ہند سے بھی ہے۔ اسی اعتبار سے میں نے، اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ کو 2 حدیثیں سنایا ہے۔ ایک تو اس پروگرام کے تحت جس کا مظاہرہ بچیوں نے اور بچوں نے کیا، نورانی قاعدہ کا اجرا، اس کے بعد ان بچیوں نے اور بچوں نے قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت کیں اور ان کے استاد نے ان سے چند سوالات کیے اور انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں جواب دیا۔ اسی طرح دوسری کڑی میں اسلامی کوئز کا سلسلہ چلا، اس میں بھی ایسے اور اس انداز میں بچوں نے جوابات دیے ہیں کہ وہ حکم حضرات کو بھی ان لوگوں نے ذہنی طور پہ الجھن میں ڈال دیا ہوگا۔ جب ہم لوگ اسٹیج پہ بیٹھے، اس بات کا فیصلہ کرنا ہم لوگوں کے لیے دشوار ہوا، تو ظاہر بات ہے جن کے سر یہ ذمہ داری تھی وہ تو اور پریشان ہوئے ہوں گے کہ ہم کن کو پہلا، کن کو دوسرا، کن کو تیسرا نمبر دیں۔ بہرحال ایک سے اچھے انداز میں اس کا جواب دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کے نگراں ہیں، جو انہیں تعلیم دے رہے ہیں، جن کی تربیت سے یہ بچے اور بچیاں یہاں تک پہنچی ہیں، وہ خود باصلاحیت اور حوصلہ مند ہیں۔ اس لیے کہ حوصلہ انسان کے اندر نہ ہو تو وہ کام کما حق کہو انجام نہیں دے پاتا۔ اس لیے میں سب سے پہلے ان اساتذہ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داران مدرسہ ذو النورین ہیں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں اور بچیوں کے لیے دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے اور ان کے حوصلے کے اندر توانائی اور طاقت بخشے۔ نورانی قاعدہ پڑھایا گیا، مقصد اس کا کیا؟ مقصد یہی ہے
کہ قرآن کو بچے اور بچیاں صحیح ڈھنگ سے پڑھیں، اس کا جو حق ہے اس کو ادا کریں، اور مخارج اور صفات کے ساتھ جو حروف کی صفات ہیں ان کے ساتھ ان کی ادائیگی ہو، اس کو وہ پڑھ لیں صحیح ڈھنگ سے، اس لیے کہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن کو ان کے مخارج اور ان کی صفات کا لحاظ پاس کر کے پڑھتا ہے، وہ ہماری امت کا سب سے افضل شخص ہے، اور میری امت کے اعمال میں سب سے افضل عمل قراءۃ القرآن، قرآن کا پڑھنا ہے۔ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا جائے تو یہی سب سے بڑا عمل اس امت کے اندر کہا گیا ہے اس حدیث کے اندر۔ لیکن اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور صاف واضح ہے کہ قرآن کا پڑھنا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے معنی مطالب کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو اگر بغیر سمجھے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے تو یہ کم خیر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ جس شخص نے قرآن کو میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور ہر نیکی کی مقدار اس کی 10 گنا ہوگی۔ اس کے لیے ثبوت میں ایک بات کہہ کے آگے اپنی بات بڑھاتا ہوں کہ اسی حدیث میں یہ بات بھی آپ نے فرمایا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الف اور لام اور میم 3 حرف ہیں۔ اب اسی الف لام میم سے آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کو سمجھ کر کے بلا سمجھے ہوئے ان کے معانی مطالب کو نہ سمجھا گیا اور پڑھا گیا تو بھی مستحق کے ثواب پڑھنے والا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی حروف مقطعات ہیں آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ پڑھنے پڑھانے کے میدان میں ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کے آگے خود تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، حروف مقطعات کی مراد اللہ ہی تعالیٰ جانتے ہیں، اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ الف لام میم 3 حرف ہے، یعنی اس کی 30 نیکی ہوئی، اور وہ 30 نیکی جو ہے برابر 300 نیکیاں کے ہوئی۔ تو جس شخص نے الف لام میم کہا اللہ عالم بمرادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان اس کی مراد کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کے مطلب کو نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اس لفظ کو پڑھنے سے بھی اس کو اتنی نیکیاں ملی۔ اس لیے کبھی بھی ان کو نا امید اور احساس سے کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں، تلاوت ہم کر رہے ہیں۔ تو میں بھائیوں میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے نہیں سمجھا، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، جو اس لائق ہیں انہیں سمجھنا چاہیے،
جو اس لائق نہیں ہے اپنے درجات کے اعتبار سے بغیر اس کے معنی مطلب سمجھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ کم مستحق کے ثواب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. نورانی قاعدے کا اجرا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے مخارج صفات کے ساتھ پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ کو پڑھایا جاتا ہے. لہذا وہ سارے کے سارے لوگ اسی طریقے سے جو لوگ اس کا نظم کرنے والے ہیں، مدرسے کو چلانے والے ہیں، اساتذہ کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داران جو اس مدرسے کو آگے بڑھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنا پیسہ صرف کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس خیر کے اندر برابر کے شریک ہیں. دوسری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پڑھی کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ آج کے اس مناظر اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق جمعیت علماء ہند جو ہندوستان کی ایک بہت ہی اہم جماعت ہے، ہندوستانی مسلمانوں کی دیکھ ریکھ کرنے والی، ان کی پاسبانی کرنے والی. ہندوستان کے اندر اگر کوئی جماعت ہے، کوئی تنظیم ہے تو وہ جمعیت علماء ہند ہے. جمعیت علماء ہند ایسی جماعت نہیں ہے کہ 10-20 سال 25 سال کی ایجاد کردہ ہو، نہیں 106 سال ہو گئے. 23 نومبر 1919 کے اندر اس وقت ہندوستان کے جو حالات تھے وہ آج سے اچھے نہیں بلکہ آج سے خراب تھے. اس وقت مسلمانوں کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے جا رہے تھے. اس مظالم سے پریشان ہو کر کے ہمارے علماء کرام نے اس تنظیم کو قائم کیا، اور اس تنظیم کو قائم کرنے والے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدر دہلوی، انہوں نے دلی کے اندر اس وقت میں جبکہ ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ حجاز سے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بند کیے گئے تھے. ہندوستان کے اندر بھی جو ہمارے علماء بچے کھچے تھے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد یا اس طریقے سے جو پائے کے عالم تھے ہمارے، ان کو بھی انگریز نے بخشا نہیں تھا. انہیں بھی جیل کے اندر ڈالا تھا یا کہیں نہ کہیں انہیں نظر بند کیا تھا. ایسے وقت میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے، ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور انہوں نے اس جماعت کو قائم کیا. سب سے پہلے اس تنظیم کے صدر محترم وہی رہے، اور اس وقت کے ناظم عمومی مولانا احمد سعید صاحب دہلوی تھے. یہ دو حضرات تھے. ان دو حضرات نے اس جماعت کو قائم کیا اور تقریباً 19 سال تک مسلسل دونوں حضرات جو ہے خدمت کرتے رہے. پھر دوسرے لوگ آتے رہے اور سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے. آج بھی جمعیت علماء ہند کے مختلف شعبے ہیں. ان شعبوں میں سب سے اول شعبہ جمعیت علماء ہند کا گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں مکاتب کو قائم کرنا. اس لیے کہ آج اس پرآشوب دور میں، اس ارتدادی دور میں، جب ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، ہمارے جوان دین سے پھر رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور جمعیت علماء ہند نے اس کو گہرائی سے اس کا احساس کیا کہ سب سے پہلے ہم ان چھوٹے بچوں پہ محنت کرنی چاہیے. ان کے ابتدائی وقت میں ان کے عقیدے کی پختگی ہونی چاہیے. اور عقیدے کی پختگی کہاں سے ہوگی؟
انہیں مکاتب سے ہوگی۔ لہذا ان بچوں کے عقیدے اور بچیوں کے عقیدے کی پختگی کے لیے انہوں نے سب سے پہلا اپنا قدم اٹھایا، پورے ملک کے دیہات گاؤں گاؤں میں جو ہے مکاتب کو قائم کیا جائے، اور بہت حد تک جمعیت علماء ہند کی یہ تنظیم اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہے، اور اس کے ورکرز جو گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور میں یہی میرے علم میں ہے کہ مدرسہ ذی النورین بھی اسی سے منسلک اور اس کی ایک کڑی میں جڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ مدارس، یہ مکاتب جمعیت علماء ہند کی سب سے پہلے شعبے، سب سے اہم شعبے میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ، اس کے لیے بھی ایک شعبہ قائم ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان کی صحت اور ان کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے اور ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ان کو صحیح خادم، انسانیت کا خادم بنانے کے لیے بھی جمعیت علماء ہند نے ایک شعبہ قائم کیا ہے، جس کو ہم اور آپ جمعیت یوتھ کلب کے نام سے جانتے ہیں، جس کی برابر اور مسلسل آپ اخبارات میں دیکھتے ہوں گے۔ یہ سرکاری رجسٹرڈ شعبہ ہے، اس کو جمعیت علماء ہند نے بھی قائم کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کا رجسٹریشن کرا کے بعد ہفتے اس کو چلا رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور بہت سارے انعامات حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ جیم کا ایک شعبہ ہے کہ جو کرائم ہو رہے ہیں، جو ماب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے بھی ایک شعبہ قائم ہے، اور جگہ جگہ اس کے لیے اس کے ملازم رکھے گئے ہیں کہ اس ایریے سے وہ ہاتھ کے اس کی خبر لے کر کے مرکز کو دے، تاکہ مرکز اس کے انسداد کے لیے مؤثر قدم اٹھائے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے شعبہ جات ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنے بھی جمعیت علماء ہند کے شعبہ جات ہیں، آج دیکھ لیجئے پنجاب کے اندر سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، اس کے لیے آپ اخبارات میں مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ جمعیت کے سارے لوگ وہاں پہ اس وقت لگے ہوئے ہیں، سیلاب زدگاں کی امداد کے لیے بھرپور وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں سے اس کے لیے اپیل بھی آئی تھی، ہم لوگوں سے جو بھی ممکن ہوا یہاں سے امداد کے لیے انتظام کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ جمعیت علماء ہند جو ہے ایک ایسی جماعت ہے جو صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے لیے، اور ہمارے آپ یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ ایجاد کی گئی۔ اس کی بنیاد خدمت ہے، اور شروع سے اب تک کا آپ مطالعہ کر لیجئے، جمعیت علماء ہند کی تاریخ پڑھ لیجئے، پوری تاریخ میں خدمت ہی خدمت ہے۔ اس لیے میں آخر میں آپ حضرات سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس جماعت سے جڑیں۔ آج ہماری آپ کی ضرورت ہے، جس طریقے سے جمعیت علماء ہند کو آپ کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہم کو بھی جمعیت علماء ہند کی ضرورت ہے۔ جڑنا چاہیے۔ کوئی بھی تنظیم مضبوط ہوتی ہے تو اس کے افراد سے ہوتی ہے۔ آج یہ جمہوریت کا زمانہ ہے، ہندوستان جمہوریت کا ملک ہے، یہاں پہ سر تولے نہیں جاتے اور تولے نہیں جائیں گے بلکہ سر گنے جائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ جمعیت سے منسلک ہوں، ان کے ممبر سازی کے اندر شرکت کریں اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے اوپر کوئی دنیاوی اعتبار سے اگر ہماری نگہبانی کرنے والا، ہماری پاسبانی کرنے والا موجود ہوتا ہے تو نیچے کے لوگوں کو اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے ہم سارے لوگوں کو جمعیت علماء ہند سے اپنے بساط کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق جمعیت علماء ہند سے جڑنا چاہیے اور جمعیت علماء ہند کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب بھی اس کے ورکرز آئیں، جب بھی ان کی آواز آئے، ان کی آواز پہ اکٹھا ہو کر کے غور و فکر کرنا چاہیے
اور اس تنظیم کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ آخر میں ہماری دعائیں ہیں ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے، اور اس مدرسہ کے منتظمین اور اساتذہ کے لیے دعائیں ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کے حوصلے کو بھی ہم سلام کرتے ہیں جن لوگوں نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، محنتیں کی ہے اور اپنا پیسہ خرچ کیا ہے۔ ہم ان سارے لوگوں کو اپنے دعا کے اندر شریک کرتے ہیں۔ ہم آپ آئیے مل کر کے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے یہاں اکٹھے ہونے کو قبول فرمائے اور اس تعلیمی مظاہرے کو قبول فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کو تعلیمی میدان میں گارجین اور گھر کے جو ذمہ دار ہیں ان کے حوصلے کے اندر بھی اس سے توانائی بخشے تاکہ ان کی توجہ اس طرف ہو، دینی تعلیم کی طرف ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند نے کبھی نہیں روکا کہ آپ عصری تعلیم نہ کرائیے، بالکل آپ عصری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ دینی ماحول میں رہ کر کے عصری تعلیم حاصل کریں، یہ ان کی منشا ہے۔ اس کے لیے بھی ان کا ایک شعبہ قائم ہے، جمعیت اوپن اسکول، جو ہمارے یہاں خود قائم ہے۔ ہر سال 20-25 بچے 2-3 سال ایسا ہوا، 2 کھیپ ہمارے یہاں سے نکل چکی ہے۔ 22-23 بچوں کے ہائی اسکول کا امتحان دیے ہیں اور اچھے نمبرات سے پاس ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ شعبہ چل رہا ہے، اور ہمارے علاوہ اعظم گڑھ میں بھی وہ شعبہ چل رہا ہے۔ بہرحال تو جمعیت علماء ہند عصری تعلیم کی مخالف نہیں، کبھی نہیں رہی۔ آپ آئیے، فیصد بالکل بنائیے، لیکن ان کی گزارش یہی ہوتی ہے کہ مکاتب قائم کر کے کم از کم درجے 5 تک بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، اس کے بعد عصری تعلیم کی طرف ان کو لے جایا جائے، اور نہیں آگے نہیں بہت بڑھنا ہے تو اسی دینی تعلیمی ماحول میں رہ کر کے اوپر اسکول سے فیضیاب ہوں اور فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو ان سب شعبہ جات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں اور آج کے اس پروگرام کی کامیابی پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان سارے منتظمین اور بچوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اے اللہ آج ہمارے سارے لوگوں کے اکٹھے ہونے کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ آج کے اس پروگرام میں جو بھی بچے اور بچیاں شریک ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے حوصلے کو توانائی عطا فرما، اور اس مدرسے ذی النورین میں جو لوگ بھی کام کرنے والے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، اور آج کے اس جلسے کے جو منتظمین ہیں، سب کو ان کو پورا جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔